اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ آپ کے سامنے کل 167 سے 170 نمبر کی آیات میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ کافروں میں، یہودیوں میں، نصرانیوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگ ایمان تو قبول کیا کرتے، دوسروں کو بھی ایمان قبول کرنے سے منع کرتے تھے، روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، جہنم سے کبھی اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ اور 170 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو دعوت دی تھی اور حق قبول کرنے کی تلقین کی تھی کہ دیکھو اے انسانو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لے کر کے تمہارے درمیان آئے ہیں، ان کی بات کو تم مان لو، ایمان قبول کر لو، اور اگر تم نے ایمان قبول نہیں کیا تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، اور اگر تم نے ایمان قبول کر لیا تمہارا ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ اب 171 نمبر کی جو آیت پڑھی گئی آپ کے سامنے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب، اہل کتاب میں یہودی بھی آتے ہیں اور نصرانی بھی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو خطاب کر کے فرمایا اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے مت بڑھو، حد سے تجاوز مت کرو، اور خدا تعالیٰ کی شان میں غلط بات مت کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اور کچھ بھی نہیں، البتہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا ایک کلمہ ہے جن کو اس نے مریم تک پہنچایا تھا، اور اس کی طرف سے ایک جان ہے، سو اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یوں مت کہو کہ تین ہیں، بعض آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے اور سب صاحب اولاد ہونے سے منزہ ہیں، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجودات ہیں سب اس کی ملک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کارساز ہونے میں کافی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے غلط عقیدے کو رد فرمایا ہے۔ عیسائی لوگ تین خدا مانتے تھے، ایک تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اور ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مانتے تھے، اور ایک خود عیسیٰ کی والدہ کو بھی تین خداؤں میں سے خدا مانتے تھے۔ اور بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام، یہ تین خدا مانتے تھے۔ اور بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گئے، یعنی جو خدا ہیں وہی عیسیٰ ہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہی خدا ہے، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور ساری امت کی طرف سے انہوں نے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اور شہید ہو کر کے چلے گئے آسمانوں پر، دوبارہ زندہ نہیں ہوئے اور آسمانوں پر زندہ ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کسی نے قتل کیا اور نہ تو سولی پر چڑھایا، زندہ بالکل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا، چوتھے آسمان پر وہ زندہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات تو ہر قسم کے شرک سے، اولاد سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ تو اللہ کسی کا باپ ہے اور نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں اور اللہ کسی کی اولاد بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام عیسائیوں کو یہ کہا کہ تم لوگوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہیں، یا خدا تعالیٰ ان کے اندر حلول کر گئے، تمہارا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تین نہیں، دو نہیں، بلکہ ایک خدا ہے، اور ان تمام نقائص سے، ان تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے، اور تمام کمالات اور تمام خوبیوں کا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مالک ہے۔
تو اس آیت کریمہ کے اندر یعنی 171 نمبر کے اندر عیسائیوں کے اس عقیدے کو رد کیا کہ جو ان کا عقیدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم حق بات کہا کرو، حق بات کے علاوہ غلط بات مت کہا کرو، یہ تمہاری بات کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور شریک ہے، عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت جبریل علیہ السلام یا مریم علیہ السلام، یہ بالکل تمہارا بالکل قول یہ بالکل غلط ہے، یہ بات سچ نہیں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کی تو صرف اتنی حقیقت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کلمے کو القاء کیا، اس کی طرف کلمے کو کیا القاء کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور بھیج کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان کے اندر پھونک ماری، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر شکم میں آ گئے، بغیر باپ کے ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ بس اللہ کے رسول ہیں، کلیمہ ہیں۔ کلیمہ کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش کے دو ذرائع ہیں، بچوں کی پیدائش کے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کلمے کے بارے میں کہتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش کے دو ذرائع ہیں، ایک تو نطفے کے ذریعے سے پیدا ہوتا بچہ، یعنی میاں بیوی کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا، دوسرا اللہ کے کن کا مطلب کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہو جات بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کلمے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہو جا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے عیسائیوں تمام نبیوں پر رسولوں پر ایمان لاؤ، تمام نبیوں پر رسولوں پر ایمان لاؤ، اور غلط بات مت کہو، اللہ ایک مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کے کام بنانے والے ہیں، اور ساری زمین، سارے آسمان اور زمین و آسمان کے اندر کی تمام موجودات سب اللہ تعالیٰ کے ملک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جب زمین آسمان، اتنے بڑے آسمانوں کو جب اللہ پیدا کر سکتے، بغیر ستونوں کے آسمانوں کو رکھ سکتے، اور اتنی بڑی زمین کو پیدا کر سکتے، سمندروں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، نالاؤں کو پیدا کر سکتے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتے؟ اس پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کا مالک ہے، سارے اختیارات ان کے قبضے میں ہیں، ساری موجودات کے مالک ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر باپ کے پیدا کرنا ایک انسان کو کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا